for the next conference کہ آپ نے روسٹر خواتین کی ہائٹ والا رکھوانا ہے. جی پر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ کہ آپ تمام افراد خیر و عافیت سے ہوں گے. اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ بلند آواز میں درود پڑھیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہاں موجود ہونا آپ کی بیداری کا ثبوت ہے. الحمدللہ کہ آپ سب اپنے بہت سارے مصروف اسکیجولز میں سے یہاں پر آ گئے. گرمی کی شدت اور تمام تر چیزیں، لیکن ایک مناسبت آج ایسی ہے کہ جس کے آغاز سے میں جس کے ذکر سے میں آغاز کروں گی اپنی گفتگو کا. آج 7 ذی الحجہ جو منسوب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. آپ کا لقب باقر العلوم ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ پلان تھا کہ آج کی تاریخ جو ہے وہ اس کانفرنس کے ساتھ منسلک ہو گئی، یا اگر ان پلان تھا تو تب بھی یہ برکت ہے. آپ لوگوں کی نیت اس قدر خالص تھی کہ یہ بہترین انداز ہے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا، خراج تحسین پیش کرنے کا ان ہستیوں کو کہ جن کے القابات کو شاید ابھی تک بھی ہم بہت ڈیپلی اگر سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، کہ ہم حق ادا نہیں کر پائے، چاہے وہ علمی یونیورسٹیز ہوں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، یا امام باقر العلوم کا بنیاد رکھنا ہو ان علمی اداروں کا. اس حوالے سے تو ہم ابھی تک بھی وہ حق تو ادا نہیں کر پائے. لیکن اس طرح کی کانفرنسز جو ماڈرن چیلنجز سے متعلق ہوں اور ان کے سولوشنز پر بات کی جائے، یہ ایک بہترین آغاز ہو سکتا ہے یا انداز ہو سکتا ہے ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. یقیناً ایک مجلس محفل اس کا اپنا دکرم ہوتا ہے اور اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن ایسی علمی اور تحقیقی محافل کہ جس میں جوان آئیں، کیونکہ میں اس بات کو بینگ اسپیکر یا ذاکرہ محسوس کرتی ہوں کہ ہماری مجالس میں جوانوں کی تعداد جس لحاظ سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی کانفرنسز جنہیں ارینج ہی جوان کریں، نوجوان کریں، اور تمام تر ارینجمنٹس ان کے پاس ہوں، حتیٰ کہ اسپیکرز بھی ہم اس طرح کے افراد کو رکھیں اور وہ ضرور آئیں اور ایسی علمی کاوشیں عملی میدان میں جو کر رہے ہیں وہ بھی جیسا کہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہترین انداز ہے اور ایک نیا انداز ہے. انشاءاللہ کہ ISO طالبات راولپنڈی ڈویژن اور اس سے ہٹ کر جتنے افراد جنہوں نے یہاں پر کاوش کی، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ان بچیوں کو مزید سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر اسی طرح چلنے کی توفیق دے. وہ موضوع بھی جس موضوع پر آج مشورہ کیا گیا بہت زیادہ نہیں، مگر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں. اور جس کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ سائیکولوجیکل پریشرز آن ویمن ٹوڈے. آج کل جو نفسیاتی دباؤ یا تناؤ یا وہ چیزیں جن کا نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر خواتین کو سامنا ہے، مسائل وہ کون سی ہیں. اگر ہم بات کریں تو ظاہری طور پر اس معاشرے میں ایک مضبوط دکھنے والی عورت کہ جسے ظاہری طور پر دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا یا دیکھا جا سکتا ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر کتنے محاذوں پر کام کر رہی ہے. چاہے وہ خود علم حاصل کرنا ہے، تعلیم دینی ہے، مربی کی حیثیت سے تربیت کرنی ہے بچوں کی، اپنے بچوں کی، یا اپنے گھر سے باہر کچھ اداروں سے منسلک ہونا ہے، یا خاندان کے مسائل ہیں. اس تمام تر یا مسلسل جدوجہد کی قیمت کیا ہے؟ اور معاشرے میں بظاہر
کامیاب اسے ایک عورت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جس ایموشنل ایگزاشن کا شکار ہوتی ہے یا اوور تھنکنگ یا جتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، کیا ان کو اسی طور پر سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ وہ خواتین خود جو ان تمام تر مسائل سے گزر رہی ہوتی ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے کافی عرصے کے بعد شاید انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مسائل ذہنی طور پر ہیں، ان کے مسائل نفسیاتی طور پر ہیں، اور جب وہ تھوڑا تفکر کرتی ہیں، سوچتی ہیں، تو شاید کہ اس سیناریو سے، ان حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کے قابل سمجھتی ہیں، لیکن وقت زیادہ نہ گزر چکا ہو، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھیں تو اس موضوع پر بات کرنے کی اور کیوں ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا سو کالڈ ماڈرن سوسائٹی ہو، جس طرح سے عورت کو انہوں نے ایک آئرن لیڈی کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے، یا ویری اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن، ان دو ٹرمز کے پیچھے یا امپاورمنٹ کے پیچھے جو عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ بھی توجہ کے لائق ہے یا قابل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آیا یہ آپ کو واقعاً امپاور کیا جا رہا ہے، انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے صرف یہ ایک ایسا سلوگن ہے، ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کے پیچھے صرف ذہنی جسمانی استحصال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو شعار، ایک سلوگن بلند کیا جا رہا ہے، اس کے اندر آیا شعور بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ شعور سے خالی ہے یا اسپرٹ سے خالی ہے تو ایسی امپاورمنٹ یا ایسی انڈیپینڈنسی ہمیں سوشل میڈیا پر تو بہت نظر آتی ہے، مگر پھر معاشرے میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک خاتون کو اگر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے یا امپاور کرنا ہے تو خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور میں بہت خوبصورت ایک قول مولا علی علیہ السلام کے نیٹفلکس پہ پڑھ رہی تھی کہ ایک ماڈرن سوسائٹی ہے جو کہتی ہے کہ خاتون بہت زیادہ ایک آئرن لیڈی کے طور پر، اور ایسا کہ پھر اس کے پیچھے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹرمز بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ان ٹرمز پر کو اس طرح سے پیش کیا جائے یا ان پر کام کیا جائے جیسا کیا جانا چاہیے، لیکن اگر اس کے ذیل میں کچھ اور ہو رہا ہو تو پھر، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ المرأۃ ریحانہ، ایک خاتون، ایک عورت کیا ہے؟ پھول ہے، جو ڈیلیکیسی ایک پھول کے اندر ہوتی ہے، جو نزاکت، جو خوبصورتی، جس انداز سے اس کی نفسیات کو ٹیکل کرنا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے، وہ جس طرح سے پھول کو سنبھالا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، یا جتنا ڈیلیکیٹ وہ ہوتا ہے، ایسے ہی خاتون ہے۔ لیکن جب اسپرچولی بات آتی ہے یا اندرونی طور پر بات آتی ہے، بہت سارے جیسے کہ میں نے کہا کہ محاذوں پر کام کرنے کے لیے، تو ہمیں خواتین ہی ہیں کہ جو بہت بہتر انداز میں معاشرے کو آگے سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جو موضوع میرے پاس ہے، بس میں بہت تیزی سے صحت سے اس کی کچھ نکات کی جانب آؤں تو معاشرے میں یہ جو ایک موضوع ہے سائیکولوجیکل جو پریشر ہے خواتین کے اوپر، یہ صرف خواتین کا نہیں بلکہ پوری معاشرے کی ایک ذہنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ پورا معاشرہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، یا اخلاقی طور پر جو کیفیت ہے اس معاشرے کی وہ کیا ہے، کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ صرف خاتون کی ذات تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ خاندان اور نسلوں تک جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنا، اس کی سلیوشنز پر آنا، اپنے اوپر ایون کی اپنی ذات کے اوپر ورک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں سائیکولوجیکل پریشرز کون سے، اس کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ آپ یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کریں، کچھ ایسے کامن چیلنجز ہیں جو لڑکوں میں لڑکیوں میں دونوں کے لیے ساتھ ہیں، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر جو بچوں کو آج کل بہت زیادہ سائیکولوجیکل جس چیز کا دباؤ کا سامنا ہے، اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ کیریئر ڈیولپمنٹ، کیریئر پروگریس۔
آپ نے کریئر بنانا ہے, اس کی گروتھ کرنی ہے, چوز کیا کرنا ہے, اس کے لیے ایک پریشر ہے. کبھی کبھار وہ پریشر پیرنٹس بلڈ کرتے ہیں. اب تو خیر بہت اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن یہ کہ خالہ کی بیٹی ہے اس نے یہ کر لیا, ماموں کا بیٹا ہے اس نے یہ کر لیا, فلاں نے فلاں ایگزام پاس کر لیا, فلاں نے ایسا بزنس کر لیا, تم کیا کر رہے ہو, تم نے کچھ نہیں کیا. ایک یہ انفیریورٹی کمپلیکس, ایک ظلم جو کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر. یا کبھی کبھار بچے خود دوسروں کو دیکھ کر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مقایسہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کمپیریزن میں وہ بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں. پھر سوشل میڈیا, ایون کہ میری بہت ساری اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ انسٹاگرام پر ہونا کتنا ضروری ہے, آپ کو نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر اپنی ایگزسٹنس اور ان تقاضوں کے مطابق, جن تقاضوں کے مطابق باقی افراد ہیں, وہاں پر شو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, وہاں پر موجود ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور اس طرح کے الائن کریں, ان چیزوں کو میٹ کریں, ان اسٹینڈرڈس کو جو اس وقت ماڈرن سوسائٹی کی ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے ہمیں آئسولیٹ کر دیا جائے گا, ہم نہیں کریں گے تو ہمیں قبول نہیں کرے گی سوسائٹی, ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور وہ اس طرح سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور نہیں ہوگا تو بہت زیادہ برا ہو جائے گا, اس لیے ہمیں یہاں پر آنا, ایگزسٹنس اپنی شو کرنا. ڈرگس یونیورسٹیز میں اگر آپ ڈرگ نہیں لگیں گے تو آپ کول لوٹ نہیں ہیں, آپ کول نہیں ہیں, آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک خاص سوسائٹی ہے, ایک جگہ ہے جہاں پر بچے اس پریشر میں آ کے کبھی کبھار غلط چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا غلط سرکل کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جابس کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ایگزامس کا علیحدہ پرابلم ہے. اگر ہم ان خواتین کی جانب آئیں جو شادی شدہ ہیں, ان کی سائیکولوجیکل پریشرز ڈفرینٹ ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ان میرڈ اگر ہیں خواتین, شادی کیوں نہیں ہو رہی, شادی کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں کر رہی تم شادی, تم نے اپنا اسٹینڈرڈ بڑھا لیا ہے, کیا کر لیا ہے, ایسے کون سے پرابلمس ہو گئے. تو انہیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شادی ہو جاتی ہے تو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں, ان لاس کے ساتھ آپ سیٹل ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, ہسبینڈ کے ساتھ پرابلمس ہیں, نہیں ہے, ایجوکیٹڈ بہو ہے تو اسے اگر قبول بھی کر لیں لوگ تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی وہ گھر کا کام نہیں کرتی ہے. اگر ان ایجوکیٹڈ ہو تو وہ گھر کا کام کرتی ہے, مگر ہسبینڈ کے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ این جی او میں کام کر رہا ہے, اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس چل رہے ہیں, اس کو فزیکلی بھی خود کو مینٹین کر کے رکھنا ہے, ایسا اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ ہسبینڈ کے لیے بھی قابل قبول ہو, گھر کے کام بھی کرے گی تاکہ گھر والوں کی باتیں نہ سننی پڑیں. بچے کبھی کبھار ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ صرف گھر پہ کام کرتی ہیں, ہاؤس وائف ہیں, جبکہ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اس کی مدر تو جاب کر رہی ہیں. یا کبھی کبھار جو جاب کرتی ہیں خواتین, بچے کہتے ہیں آپ جاب ہی کرتی ہیں, آپ باہر ہی رہتی ہیں, آپ ہمیں وقت نہیں دیتی ہیں. So these are the pressures which women are facing in today's society or in this world. پھر اس کے بعد جاب پہ جو جاتی ہیں خواتین, ان کا بہت زیادہ ایک چیز جو سامنے دیکھنے کو ملتی ہے, وہ جب کام کر رہی ہیں تو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے. جو بچیاں بیٹھی ہیں شاید زیادہ ریلیٹ کر سکیں, یا وہ خواتین. اچھے اداروں میں تو ایسا نہیں ہوتا, اس میں ڈفرینٹ طرح کے پریشرز ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو چیزوں کو لیگ پولنگ ہوتی ہے, آپ کی انرجیز کو نیگیٹو طریقوں پر لگایا جاتا ہے, جگہوں پر لگایا جاتا ہے. لیکن جو ادارے ریپوٹیشن کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے, ریلیجیس نہیں ہوتے, یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایسے ریلیجیس تو خیر میں نہیں لفظ استعمال غلط ہے, کبھی کبھار ریلیجیس میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں اور اس کا تعلق ریلیجن یا نان ریلیجن سے نہیں ہے, لیکن ان کا استحصال کرنا, سیکشول ابیوز, سیکشول ہراسمنٹ, پروموشنز کے لیے, سیٹ سیکیور کرنے کے لیے, اور ڈفرینٹ چیزیں ایسی ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خیر میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت کم وقت میں, مجھے جتنا ملے بار بار میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے کنڈیشنز کو بیان کر دوں کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کا ان پریشرز کا سامنا اس وقت خواتین کر رہی ہیں اور کرتی ہیں. لیکن بچے بھی جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو, ان سارے مسائل کو, تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے ایسے بہت سارے سلیوشنز ہیں, لیکن وہ سارے سلیوشنز صرف موٹیویشنل اسپیکنگ میں یا تھیریز میں نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کو یہاں پر بار بار دکھایا جا رہا ہے, ابھی وید کا دکھا رہے تھے, ورلڈ اکیڈمی کے بارے میں,
یا ایک اور خاتون کا کہ آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل ہم پیش کریں گے، معذرت خواہ، اور بہت سارے پروجیکٹس. تو جو چیز میری اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، جہاں سے ہمیں حل ملے گا، وہ پریکٹیکل رول ماڈلس ہیں. میں 3-4 رول ماڈلس پر آپ کے سامنے بات کروں گی. سب سے سب سے پہلی مثال جس کا اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے تذکرہ کیا، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. ایز اے بزنس ویمن، ٹریڈ سرکل اس قدر بڑا ہے کہ آپ ملکۃ العرب ہیں. آپ کے سامنے جو میل انٹرپرینورز ہیں وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، جو مارکیٹ پرائسز ہیں وہ آپ سیٹ کر رہی ہیں. آپ ہیں کہ جنہوں نے سود کے بغیر ایک نظام کو تجارت کے متعارف کروایا، ٹرینڈ سیٹر اپنے زمانے کی. لیکن آپ نے بھی جب حق کا ساتھ دیا اور آپ رائٹ کے لیے کھڑی ہوئی، حق کے لیے کھڑی ہوئی، تو آپ نے بہت سارے سوسائٹل پریشرز کا سامنا کیا. ایک حل جو مجھے ہمیشہ آپ کی زندگی سے نظر آتا ہے وہ بچیوں کو وہ خوف، وہ فیئر بہت زیادہ ہے بچوں کو. کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. یہ جو آئسولیشن والی مثال ہے نا، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں نظر آتی ہے. جب انہوں نے ساتھ دیا رسول اللہ کا، تو آپ کو سوشلی آپ کا بیک آؤٹ کیا گیا، فائنینشلی بیک آؤٹ کیا گیا. آپ کو اس وقت تنہا چھوڑا گیا جس وقت کسی خاتون کو تنہا چھوڑنا انتہائی انہیومن بات ہے. آپ کا کاسٹ، کریڈ، زبان، کلچر، خواتین آپ لوگ یہاں پر ریلیٹ کر سکتی ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن جب ایک عورت ایک بچے کی تولد کے وقت کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، فرق کے، دوسری خاتون اس کی مدد کرتی ہے. ایسے سینسٹیو وقت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بیک آؤٹ ہوا. آپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا، آپ کو تنہا کر دیا گیا، کوئی آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا. یعنی میں اور آپ سوچیں کہ ایک ایسی شہزادی عرب کی، لائک پرنسس، جس کا اقتدار، جس کا اختیار، جس کی اتھارٹی، سب کچھ لامحدود، جس کی اگزامپل ہم آج تک دیتے آ رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں تنہا ہو تو کیا ہوگا؟ جب آپ فرملی کسی چیز کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو مدد بھی ڈیوائن ملتی ہے. اور وہ مدد کیسی مدد تھی جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہے؟ درود بھیجیے گا. معذرت خواہ ہوں گلے کی خرابی کے لیے. ہر کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر سلامات. تو ہم بات کر رہے تھے آئسولیشن پر کہ جب آپ نے آئسولیشن کا سامنا کیا
تو آپ نے بتایا کہ صرف سروائیو نہیں کرنا ہوتا, یو ہیو ٹو سروائیو ود ڈگنیٹی اینڈ گروتھ. اور جب آپ نے یہ کیا تو آپ کو ڈیوائن ہیلپ ملی. میری دنیا کی خواتین تو کیا خواتین تھیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا خدا نے آپ کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے جناب مریم کو بھیجا, ابی حفا کو بھیجا, جناب سارہ کو بھیجا, ان خواتین کو کہ جو اپنے زمانے کی بہترین خواتین تھیں. تو بس جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مدد بھی حق کی جانب سے بہترین ملتی ہے. آئسولیشن, اگر آپ کسی سیرت کو, اسلامی حکم کو فالو کر رہے ہیں, شریعت کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا اجر, اس کا ریوارڈ, اس کی جزا آپ کو بہترین انداز میں نہ صرف اس دنیا میں ملتی ہے بلکہ آخر میں بھی. دوسری دوسری اگزامپل ہمارے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اور اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں ایک عورت کی, ایک کامیاب عورت کی زندگی میں جو 3 پہلو ہیں وہ تینوں نظر آتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو, اجتماعی ہو یا وہ جہادی ہو, ریزسٹنس ہو. یہ تینوں چیزیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات میں آپ کو کس طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب بابا کی زندگی ہے, بابا کے ٹائم میں آپ کا وقت ہے, مشکل ہے, شیب ابی طالب ہے, شادی ہو جاتی ہے تو باقاعدہ تانا دیا جاتا ہے کہ ایسے افراد خاصداری کے لیے موجود تھے جن کا سٹیٹس بہت بہتر تھا, لیکن تمہارے بابا نے تمہارے لیے کیا منتخب کیا, کیا چنا. یہ باتیں آج بھی اس طرح کی جاتی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے یا کسی نہ کسی طرح. ہاں, میں یہ بچیوں کو یہاں پر بھی ایڈریس کروں کہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا تانا دیا جا رہا ہو, آپ کو کہا جا رہا ہو, کسی بھی پریشر میں ڈالا جا رہا ہو کہ آپ کی لائف بہت لو ہے, اسٹینڈرڈ ایسا ہے, آپ میٹ نہیں کر رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ سے جو اس وقت دنیا کا ہے, جو ورلڈلی ہے, تو اس کے پیچھے ایک محرک یہ بھی ہوتا ہے, ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ افراد جو آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کرتے ہیں وہ آپ کے پاس وہ اسٹیٹس نہیں دیکھنا چاہتے جو ان کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ جانتے ہیں کہ آپ کس مرتبے پر یا کس اسٹینڈرڈ پر یا کس مقام پر ہیں, تو جب وہ مقام ان کے پاس خود نہیں ہے. یعنی اگر ہم ویسٹ کی اس وقت پوری سوچ دیکھیں تو وہ یہی ہے نا, خواتین کے لیے اسلام جو عزت, جو مقام, جو مرتبہ, جو عظمت انہیں دے رہا ہے, ان کے صرف کھوکھلے نعرے ہیں, لیکن ہماری بچیوں کو جو بہکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں پاور دیں گے, ہم تمہیں بہت زیادہ مقام دیں گے, سب چیزیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے وہ اقدار موجود ہیں, وہ ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کو چھیننے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ کم ہے. اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا, وہ باتیں, وہ مثالیں کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کرائی جاتی یا دکھائی جاتی یا سامنے لائی جاتی کہ جس میں ایک عورت کو بہت ریسپیکٹفل فیل کرایا گیا ہے, یا رسپیکٹ دی گئی ہے, عظمت دی گئی ہے, لیکن ان چیزوں کو کہ جس سے وہ چھین لیں آپ سے وہ قدر, وہ ویلیو, وہ مقام, تو اس طرح بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے ایسے تانے, ایسی باتیں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے اس وقت کے جب آپ ہولی پروفیٹ کے عقد میں آئیں یا حضرت زہرا حضرت علی کے عقد میں آئیں کہ تم نے دنیاوی لحاظ سے انتخاب تمہارا درست نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. تو اس طرح کا پریشر جب سوسائٹی آپ کے اوپر ڈالتی ہے, لیکن آپ خود جب اپنے مقصد سے آگاہ ہو, جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہو, جب آپ کی اسٹرینتھ ہو, جب آپ جانتے ہو کہ آپ نے اس دنیا کی اگر قربانی دی ہے تو اس کی قیمت آپ کو کیا مل رہی ہے, اس کی قیمت کیا ہے, تو
फिर वो कुर्बानी आपके लिए मैटर नहीं करती। असल चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि आपका मेंटली चीज़ों के बारे में क्लियर होना है, यहाँ से क्लियर होना है। अगर आप अपने अकाइद में, अपने बिलीव्स में, अपने गोल्स में क्लियर है, अपने ऑब्जेक्टिव्स में, तो किसी भी तरह के हालात हो आप उन हालात से गुजरने की सलाहियत भी रखते हैं और हिम्मत भी पैदा कर लेते हैं, हौसला भी आ जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से वीक होते हैं, आइडियोलॉजिकली वीक होते हैं, तो फिर फर्म रहना, स्टेडफास्टनेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रेशर का आप सामना कर रहे हैं, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि आइडिया क्या है, कितने पर्पसफुल आप मकसद से चीज़ों को देख रहे हैं। घर के मसाइल में भी अगर हम देखें तो ख़वातीन बहुत झुंझलाहट का शिकार होती है बहुत सारे काम करते हुए, लेकिन अगर ये मालूम हो कि वो क्या कर रही हैं, वो कौन सी खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं या इवन घर के अंदर मौजूद हैं, तो फिर बहुत बेहतर अंदाज में वो काम किया जा सकता है। दुनियावी लिहाज से हाँ, मैं एक और मिसाल दूंगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ या समझती हूँ, तो मुझे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ऐसा किरदार कि जिसमें आप एक ऐसे हादसे से गुजरे हो कि जैसा हादसा जिसका तसव्वुर मुझे लगता है कि शायद इंसानी तारीख में मुमकिन नहीं है। आपने क्या नहीं देख लिया करबला में और बादस करबला, लेकिन कैसे आप अपने मकसद के लिए डटी रही और आपने रेजिलियंस को शो किया। ये मेरे और आपके लिए, आप यकीन जाने, कोई भी कमज़ोर लम्हा मेरी ज़िंदगी में कभी आता है जब मैं फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अपने आप को तन्हा या कमज़ोर महसूस करती हूँ, एक नाम जो मुझे हमेशा हिम्मत और ताकत देता है, आप इसको आजमा के देखें। आप बिस्तर पर भी हो तो आप खड़े हो जाते हैं, और वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम है। किस तरह से हमारे यहाँ करबला को जब भी देखा जाता है एक जज्बाती अंदाज में देखा जाता है। हाँ, एक पहलू है वो, लेकिन उन तमाम तर जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने पैगाम को ऐसे अफराद के सामने कि जो आपके भाइयों का, आपके घर वालों का कातिल हो, पूरी जुर्अत के सामने पेश कर देना, ये मौजज़ा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का था। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस आया वो उनकी वालिदा से आया, और मैं कहती हूँ मेरे अंदर जितना कॉन्फिडेंस आया है, मेरी अचीवमेंट्स वो मेरे वालिद की वजह से आई। और वो ख़वातीन कि जिनका, चूँकि यहाँ 3 मर्द बैठे हैं और इससे ज़्यादा मर्दों को जिनको भी ये बात पहुँचे, ये बतौर बेटी मैं कह रही हूँ कि जो कॉन्फिडेंस बेटियों को वालिद की तरफ से मिलता है और जिन बेटियों को मिलता है, वो माशरे में बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कौन है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ कि जनाब ज़ैनब अली का मौजज़ा है। अली के मौजज़े का नाम जनाब ज़ैनब है। इनकी मौजज़ा कोई और नहीं कर सकता था कि जो हज़रत अली ने किया। एक ऐसी बेटी पाल कर ज़माने के हवाले की कि जिसने हुसैनियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया। इन तमाम फिर चीज़ों से मुझे भी फिर मुश्किलात का सामना हुई है। जितने भी हम साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की बात करें, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वालिद की होती है। हाँ, वालिद वालिदा यकीनन एक बेहतरीन किरदार है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो एक मुझे और आपको अगर वैलिडेशन मिले या सपोर्ट मिले वालिद की जानिब से, तो वो उन ख़वातीन का कॉन्फिडेंस और मोहब्बत देखने के काबिल होती है, जिनको मोहब्बत घर से बहुत ज़्यादा मिले, भाइयों से, वालिद से, घर के जो मेल अफराद है, तो फिर वो ना महरम से वैलिडेशन नहीं चाहते, फिर वो बाहर की जानिब नहीं देखते, बाहर के मर्दों से वैलिडेशन नहीं चाहती है, जब घर से इतनी मोहब्बत या रिस्पेक्ट मिल रही हो। और एक और चीज़ जो सिर्फ अगर मैं दो एग्जाम्पल्स मॉडर्न वर्ल्ड से दे दूँ,
کیونکہ ہم جب بھی ان ساری خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور کبھی بھی ہمارے لیے پرانا نہیں ہوتا بلکہ نظریہ بدل جاتا ہے, جنہیں ڈائریکشن بدل جاتی ہے, اس میں شہیدہ بنت الہدیٰ کا نام ایک ایسی خاتون کہ جنہوں نے صدام کے زمانے میں وہ کام, خود فلاسفر بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, علم کے لیے کام کر رہی ہیں, تربیتی مدارس, ایک پوری چین جو انہوں نے مختلف شہروں میں بنائی, اور اس وقت ٹریول کرنا اتنی پابندیوں کے ساتھ, اپنے مدارس کے لیے ٹائم دینا, ایک ایسا وقت کی جب میں اور آپ سوچیں کہ ابھی بھی ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نامناسب سمجھی جاتی ہیں, ابھی تک کہا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت آپ کے گھر اخبار لگا ہوا ہے اور وہ اخبار پڑھتی ہیں اور سیاسی حالات سے خود کو باخبر رکھتی ہیں, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ خواتین کا سیاست میں آنا یا سیاسی خبروں کا پڑھنا یا اس سے اویئر ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اویئر ہوتی ہیں بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے, اور صدام جیسا شخص کی کہنے پر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے جو یزید نے کی تھی, یعنی اس نے حسین کو شہید کر دیا مگر زینب کو زندہ رکھا. اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ میں بہادر الصدر کو شہید کر دوں اور بنت الہدیٰ کو زندہ رکھوں, لیکن آپ اپنے حصے کا اس وقت کام کر چکی تھیں مشکل ترین حالات میں بھی, اور آپ کے اوپر کیا کیا پریشرز آپ کے اوپر بھی نہیں تھے سوسائٹی میں, جیسے کہ کہا کہ وہی دباؤ یا اسی طرح کی باتیں کہ جس کا سامنا میں اور آپ آج کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے ان سارے سولوشنز کو دیکھا. اس وقت جنوبی لبنان کی خواتین جو مزاحمت کر رہی ہیں اس وقت بھی کر رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی جو کیا, یہ کہ 2006 کی جنگ کے دوران بہت ساری خواتین نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے بچوں کے لیے انہوں نے قربانیاں دی, لیکن اس ساری ڈسپلیسمنٹ, بامبنگ اور جو بھی وار سچویشن تھی اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹل فیلڈ تک محدود رکھا, یعنی یہ شاید عجیب ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ بیٹل فیلڈ میں آ رہی تھی اور وہاں پر بھی کام کر رہی تھی, بلکہ انہوں نے سوشل ریزیلینس کے ذریعے کسی محاذ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, یعنی سوشلی اویئرنیس, پولیٹیکلی کام کرنے کے لیے مدد کرنے کے حوالے سے جنگی محاذ میں ہر جگہ پر انہوں نے کام کیا, اور آج تک ہمیں نظر آتا ہے جیسے بات ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پیاروں کی شہادتیں دیکھ رہی ہیں, شہادتیں دے رہی ہیں, مگر سوشلی اسی طرح سے آپ ایکولی رسپانسبل ہیں. اور جیسے کہ میں نے شہیدہ بنت الہدیٰ, اسی طرح سے فلسطین کی نائلہ عیاش, ان کو اگر ہم دیکھیں تو آپ بہت ساری انسرٹنٹیز ہیں, آکیوپیشن ہے, بہت ساری مشکل حالات ہیں, لیکن آپ نے اس کا سامنا کیا, اس کو دیکھا. اور ایک چیز, ایک اور نام جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے, اور وہ خواتین کی جنہوں نے بہت سارے پریشرز دیے مگر سارے سولوشنز کو نکالا آپ نے اور اس پر کام کیا, اور اس میں ایران کی سائنٹسٹ, بہت ساری ایسی سائنسدان خواتین ہیں کہ جن میں مریم مرزا خانی کا نام, جنہوں نے میتھمیٹکس میں سب سے بڑا اعزاز فیلڈز میں حاصل کر لیا, اور اس آپ کے لیے بھی مشکل تھا ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا کہ جہاں ایک میل ڈومیننٹ اکنامک سوسائٹی ہو یا فیلڈ ہو جہاں پر اپنے آپ کو پروف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو, وہاں پر ایک انٹینس انٹلیکچوئل پریشر کے ساتھ اپنی ذات کو ثابت کرنا, یہ چند نام ہیں, لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک پوری لیگیسی ہے جو سامنے موجود ہے. تو جس بھی طرح کے میرے اور آپ کے سامنے پریشرز ہیں یا چیلنجز کا سامنا ہے, اہم یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی اسپرچوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے, اپنی عصمت کا تحفظ کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں. اور خواتین سے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس طرح ایجوکیٹ کریں جیسے کہ ماڈرن ورلڈ کہہ رہا ہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو ایسے ایجوکیٹ کریں جیسا آپ کا ریلیجن, سوسائٹی اور کلچر, یہ تینوں چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے,
ये कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनको भी अपने सामने रखें, सबसे प्रायोरिटी पर अपने रिलीजन को, अपनी शरीयत को रखें और फिर उसके बाद जो आपकी सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको भी अपने सामने रखते हुए अपनी जो सेल्फ ग्रोथ है उसको जरूर आप जो है वो बजा लाएं और साथ ही साथ अपने आप को अहमियत देना सीखें। आपकी जो मेंटल वेलबींग है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बेजा कंपैरिजन्स हैं उसको छोड़ दें, जो सोसाइटी के साथ कभी हम कर रहे होते हैं, कभी एक दूसरे अफराद के साथ कर रहे होते हैं, और वहाँ पर मदद ज़रूर लें जहाँ पर आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से मदद का कह देंगे या अपनी प्रॉब्लम हर किसी से नहीं शेयर करनी, मगर उससे ज़रूर करनी है जहाँ से आपको पता हो कि यहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है। तो हो सकता है कि कोई शख्स उसी सारी सिचुएशन से गुजरा हो, और जितने भी आपके बहुत करीबी रिलेशन हैं बहुत छोटे छोटे कामों के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंसी को छोड़े और थोड़ा सा स्पेस दें अपने रिलेशनशिप्स में और वैलिडेशन मांगना छोड़ दें। मैंने ऐसी खवातीन देखी उनकी ज़िंदगी गुजर गई और उनके दिल में सिर्फ ये हसरत है कि उनका शौहर उनकी तारीफ कर दिया या उनके इन लॉज उनको कबूल कर दिया। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर वो अपनी सारी एनर्जीज को लगा देती है और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देती है। मेरे और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैलिडेशन है वो अल्लाह की है। खुदा हमें कबूल कर ले इंशाअल्लाह, वक्त के इमाम हमें कबूल कर ले और हम उनके लिए कोई काम इंशाअल्लाह के अंजाम दे सकें खुलूस नियत के साथ। एक मरतबा फिर आप तमाम अफराद ख़ास तौर पर जो मुंतज़मीन हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि खुदा उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे और इस तरह की बहुत से इल्मी तहक़ीक़ी और समाजी लिहाज से जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको आप मुनक़िद करते रहें। जितने मुंतज़मीन हैं उन सब की सेहत और सलामती के लिए एक बार आप आवाज़ बुलंद सलावत कीजिए।